آسان نہیں تھی لڑائی جنگ خندق کی. دشمن چڑھ کے آیا تھا مدینے پہ, پہاڑی کے دامن میں لگا لیے تھے, اعلان کیا کوئی مدینے میں نہ رہے. قرآن پڑھ لیجیے, سورہ احزاب اسی لیے اترا کہ کوئی تاریخ سے نہ پوچھے کہ یہ لڑائی کیسے ہوئی, قرآن سے پوچھے. تو سب کو لے آیا, مدینہ خالی کر لیا, تو تمام خواتین کو لے آیا, تمام بیویاں, تمام اولاد, بھانجیاں بھتیجیاں جو بھی ہیں بنی ہاشم, ازواج, سب کو لے گیا اور خیمہ لگوایا بلند جگہ پر, اور اس میں خواتین تھی. اور وہاں حسان بن ثابت کو خیمے کے سامنے ڈیوٹی لگائی, اس لیے کہ لشکر ادھر ہے, جنگ ادھر ہوگی, یہاں ہے خواتین. حسان تم خیال رکھنا خیام رسول کا, اس میں بیویاں ہیں, اس میں رسول اللہ کی پھوپھی جناب صفیہ عبد المطلب کی بیٹی وہ بھی. ایک بار پکار کر کہا حسان بن ثابت, وہ جاسوس آیا ہے یہودی پیچھے, ان کو بھیجا گیا کہ دیکھ کے آؤ ادھر جو خیام لگے اس کے پیچھے کوئی سپاہی تو نہیں, تاکہ ادھر سے حملہ کر دیں عورتوں کی طرف سے. وہ آیا تھا دیکھنے, جا کے رپورٹ دیتا. صفیہ کی نظر پڑ گئی کہ پیچھے منڈلا رہا ہے یہودی. صفیہ بی بی نے کہا حسان جاؤ پکڑو اسے مارو. حسان نے کہا میں شاعر ہوں, میری ڈیوٹی لگی, میں تلوار نہیں چلا سکتا, میں جنگ نہیں کر سکتا, دربان ضرور, میں تو شاعر آدمی ہوں. جلال آ گیا جناب صفیہ. آدمی جائے اور رسول کے پاس بھیجا جائے اور خادم جائے اور آئیے اور مدد کیجیے اور کسی کو بھیج دیے. جنگ ہے نا, میدان جنگ میں جو بھی جائے اس کو اپنی ایک سوچ اور فکر بنانی ہے کہ ہمیں یہاں کیا کرنا ہے. اور خیمے میں آئی, اور اس خیمے میں گئی جو علی کا خیمہ تھا, اور مولا علی کا لباس جنگ کا, سر پہ خود رکھا, لوہے کے دستانے پہنے اور تلواریں اٹھائی, اور خیمے کا پردہ ہٹا کر چہرے کو امامے سے باندھا, پردہ کیا, اور ایک بار نعرہ لگا کر اب جو اس پہ حملہ کیا تو وہ بھاگا. جیسے ہی وہ بھاگا انہوں نے پڑھ کر اس کا سر قطع کیا. توجہ ہے نا, رسول کی پھوپھی حمزہ کی بہن, علی کی پھوپھی, رسول کی پھوپھی, سر قطع کیا اور سر لے کر جدھر لشکر تھا کافروں کا اس سر کو اس قید میں پھینکا. اب جو منڈلا رہے تھے کہ حملہ ہو, کٹا سر دے گا, تو سمجھ گئے ادھر سپاہی ہے, اگر جائیں گے تو سر کٹے گا. ایک سر سے ایک وار نے کافر پہ ہیبت تاری کی. یہ مرد نہیں ہے, یہ مرد نہیں ہے, یہ ہاشمی بی بی ہے, یہ ہاشمی شہزادی ہے. تقریر کا رخ مڑ گیا, جہاں تک آنا تھا کہ اگر ہاشمی مردوں میں ہیبت تھی تو ہاشمی خون کی اور شہزادی میں ہیبت تھی. کربلا سے دربار یزید تک زینب کی ہیبت میں. یہ تھا مقصد کہ بچوں کو سمجھا دیں, اس لیے اتنی محنت ہوئی کہ ہیبت سمجھا دیں. شجاعت کو تلوار کی ضرورت ہے, ہیبت کو تلوار نہیں چاہیے. تو سمجھے نہیں سمجھے, رسول کی ہیبت تلوار نہیں اٹھائی, حسن کی ہیبت تلوار نہیں اٹھائی, زینب کی ہیبت تلوار نہیں اٹھائی. یہ ہیبت ہے. کیا ہے ہیبت؟ ہیبت زینب کی ہیبت کتنے رکوع سے وراثت میں آ رہی. صفیہ کو باپ سے ہیبت وراثت میں ملی عبد المطلب سے. زینب کی ہیبت
حیبت علی، حیبت محمدیہ، حیبت فاطمیہ، حیبت حسن، شجاعت حسین پنجتن کی نمائندہ ہے کربلا میں، اس لیے قافلہ سارا علی۔ حسین نے کہا قافلہ تم لے کے جانا اور تم ہو محافظ۔ یہ حیبت ہے، یہ حیبت ہے کہ خیمہ جل رہا ہے، قریب کوئی نہیں آ رہا، جلتے ہوئے خیمے، اٹھتے ہوئے شعلے، اور کسی نے سلام کیا حضرت زینب، آپ پر سلام، بات تو فیض درود و سلام کے، مڑ کر کہا کون؟ کہا میں ہوں ملک محمود۔ کیسے آیا؟ کہا ہواؤں پہ معمول ہوں، مجھے حکم ملا ہے کہ میں ان سب کو ہوا کے ذریعے فنا کروں، اس لیے کہ آپ اب اکیلی ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے یا ملک محمود زینب جو کہے وہ کر۔ آپ نے فرمایا اللہ سے محمود زینب کا سلام عرض کر، بات کو فیض درود کے، اور جا کر کہہ دے کہ جس طرح میرے بھائی نے منزل تسلیم و رضا میں امتحان دیا ہے، زینب بھی